والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ذی وقار سامعین محترم، قائد اہل سنت، قائد محترم جناب حضرت مولانا رب نواز طاہر صاحب، دیگر جماعتوں کے قائدین، تاجر برادری، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے اندر حضرات صحابہ کرام کی جو توہین کی گئی، رب ذوالجلال قرآن کے اندر واضح طور پر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول حضرات صحابہ کرام دین کے معاملے میں رکاوٹ بن رہی تھی، ان کی محبت کے اندر ان کے معاملے میں آگے آ رہی تھی، رب ذوالجلال نے واضح طور پر بیان کر دیا اگر تم مومن ہو، تمہارا ایمان کامل ہے، تو یہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے رسول، اللہ کے حضرات صحابہ کرام ان کے معاملے میں تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ذی وقار سامعین محترم، صحابہ کرام نے اس آیت کی روح سے دیکھے تو نبی کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن گھر بار سب کچھ قربان کر دیا. قرآن کی اس آیت کی روح سے دیکھے کہ حقیقت میں قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنے والی اگر کوئی جماعت دنیا کے اندر نظر آتی ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے، جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنا ماں باپ، بیوی بچے، کنبہ قبیلہ، خاندان، اپنی تجارت، اپنا ہر چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں قربان کیا. جنگ بدر کے اندر دیکھے خون کے رشتوں کو نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی تحفظ ختم نبوت کے لیے پوری رشتے قربان کر دیے. جنگ بدر کے اندر جب سمے درست ہوتی ہے، ابو جہل کا لشکر مقابلے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، اس وقت سب سے پہلے میدان میں جو اترتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ شیبہ میدان کے اندر اترے، مسلمانوں کو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنے لگے، حال میں مبارز کہ آج کون ہے مسلمانوں میں سے جو ہمارا مقابلہ کرے گا، ہمارے مقابلے میں کون آئے گا. تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت انہی کا حقیقی بیٹا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، میرا باپ اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت حضرات صحابہ کرام کو للکار رہا ہے، مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں. نبی علیہ السلام کے پاس انہی کا حقیقی بیٹا حضرت ابو حذیفہ آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو حذیفہ تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، تمہارا باپ ہے مقابلے میں، تمہارا چچا ہے، سچا بھائی ہے. فرمانے لگا نہیں، جب سے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے سارے رشتوں کو قربان کر دیا ہے، اب باپ کا رشتہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. اب کوئی بھی چیز نبی کی محبت میں، دین اسلام کے لیے ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے نبی علیہ السلام کے اشارے پہ قربان کر دیا. حضرات صحابہ کرام اتنے لاواز نہیں، ہم صرف اپنی قیادت کے حکم کے انتظار ہے، ہم اس ملک کا امن چاہتے ہیں. خدا کی قسم آج اگر ہماری قیادت ہمیں حکم دے، مولانا رب نواز طاہر صاحب آج حکم دے، ہم مانسرا کے اندر ہم تمام ہوڑوں کو بلاک کر کے جب تک کہ ان گستاخوں کو لگام نہیں ڈالی جاتی، کیفر کردار تک نہیں پہنچائے جاتے، اس وقت تک ہم گھروں کو نہیں جائیں گے. کل صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ ہمارے علاقے کے اندر، اس ضلع مانسرا کے اندر بھی توہین
گئی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی ہے۔ کل قائد محترم ہمارے ساتھی شنکاری تھانہ کے اندر بھی دن کو وہاں پہ رہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے کلمات کے جو زبان پہ نہیں لائے جا سکتے۔ ضلع مانسہرہ کی دھرتی پہ بھی ایسے جراثیم، ایسے خنزیر پیدا ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو درخواستیں ہم نے دی ہیں ان پہ فوری طور پر عمل کیا جائے، ورنہ قائد محترم جو بھی لایا عمل دیں گے اس کے مطابق شاعر ریشم کو بھی بلاک کیا جائے گا، اسی طرح سی پیک کو بھی بلاک کیا جائے گا۔ جب تک کہ ان گستاخیوں کا نوٹس نہیں لیا جاتا اس وقت تک ہم چین سے نہیں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا شہزاد صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں ملک مشتاق جیلانی صاحب کو۔ صدر ٹیچر ایسوسیشن سے میں ملتمس ہوا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ان علماء اکرام کے سامنے ہماری تقریر کرنا اس طرح ہے جس طرح سورج کو چراغ کو سورج کے آگے رکھنا ہے، لیکن پھر بھی ہم مسلمان ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اس میں سے جس نے جس کی پیروی کی اس نے فلاح پائی۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میں لا الہ الا اللہ والا قانون نافذ کیا جائے، اور جو صحابہ اکرام اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ ہم تو 1947 میں آزاد ہوئے تھے، لیکن افسوس ہے 70 سال میں آج تک ہم آزاد نہیں ہو سکے۔ ہم نے کسی گستاخ کو اپنی عدالت کے اندر، عدلیہ کے اندر سزا نہیں دے سکے۔ جس وقت تک گستاخوں کو سزا دی جائے